پھر ملا لے وہ یار حوالے رب دے میلے 4 دن آندے لے وہ یار حوالے رب دے میلے 4 دن آندے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے ایک ایک کر کے ہوئے کتنے ستارے رخصت، پچھلے چند ہی دنوں میں ہماری بستی کے کتنے ستارے غروب ہو گئے۔ جانا تو ہر ایک کو ہے، مگر غریب الوطنی میں بیٹھ کر کسی کی سناؤنی سنیں تو سیدھی دل پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ لوگ بستی میں چلتے پھرتے جیتے جاگتے نظر آتے رہیں تو دل کو ایک تسلی رہتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہی ہیں۔ وہ لوگ نہ رہیں تو محرومی کا احساس شدید تر رہتا ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دیکھتے دیکھتے منظرنامہ بدلتا ہے اور لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور دنیا والے انہیں مٹی کو سونپ آتے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست آئے بہر دفن، مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست آئے بہر دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ مرزا محمد دین ناز صاحب نے اپنی تمام زندگی جماعت احمدیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی، خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کی اور خلافت کے ساتھ وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم کی۔ خلفائے احمدیت نے بھی ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ نے کئی سال جامعہ احمدیہ میں بطور استاد خدمات سر انجام دی، یہاں آپ نے ہزاروں طلباء کی تربیت کی جو آج مختلف ممالک میں بطور مبلغین دین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی، جن میں نائب صدر مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان، مدیر خالد رسالہ، جنرل سیکرٹری بیت الحمد، آل طاہر کبڈی ٹورنامنٹ پاکستان کے سیکرٹری اور جماعت کی کئی خصوصی کمیٹیوں کے رکن شامل ہیں۔ آپ ناظر تعلیم القرآن اور بعد ازاں صدر انجمن احمدیہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور اس ذمہ داری کو اپنی آخری سانس تک بہترین طریقے سے نبھایا۔ مزید برآں ناز صاحب نے اسیران راہ مولا کے طور پر بھی قید برداشت کی اور ثابت قدمی اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند پایا شخصیت کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے اور اہل خانہ کے لیے صبر، استقامت اور تسلی کی دعا بھی کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی استاد رہا ہو، کوئی ڈاکٹر رہا ہو، کوئی کسی بھی ایسے شعبے میں خدمت بجا لاتا رہا ہو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہو، تو اس کا مرتبہ یا اس کا جو وجود ہے وہ بہت سارے انسانوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ پھر انسانوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور پھر جماعت احمدیہ کے اندر وہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جو امام مہدی آنے تھے ان کو بھیج کر اپنی امت کی اصلاح کے لیے یہ جماعت قائم کی، اور پھر اس جماعت کے اندر ایسی قابل شخصیات عطا کیں
کہ جن کے جانے سے لازمی طور پر خلا محسوس ہوگا۔ ایک کے بعد ایک بزرگ روانہ ہو رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ نئے بزرگ بنیں گے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں میں، ہماری نظروں کے سامنے جو بلند و بالا شخصیات، جن کے نام، جن کی خدمات، جن کے مرتبے جماعت کے اندر بہت بڑے ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو بزرگان کے نام سنے ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو وفات پا رہے ہیں، اور اب جو آگے نئے بزرگ بنیں گے وہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے وہ کیا مقام حاصل کریں گے، آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو جذبات ہیں افسوس کے، ہمدردی کے، وہ اس فیملی تک پہنچائے اور ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے بزرگوں کو چاہنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ آج مولانا افضل صاحب نے مرزا محمد بن ناز صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی درخواست کی ہے۔ وہ واقعی دین کے ناز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدر احمدیہ کے عہدے پر فائز فرمایا اور حضرت امیر المومنین نے بے شمار ان کی خدمات کا ذکر فرمایا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ 2 دفعہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میرے ایک عزیز کی تقریب تھی، وہ ان کے عزیزوں کی وہاں شادی ہوئی تھی، وہاں کافی دیر ملاقات رہی، اور پچھلے سال جب میں پاکستان گیا ہوں تو مسجد مبارک میں جمعۃ المبارک کے موقع پر سنتوں سے فارغ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ ناز صاحب سنتے ادا کر رہے ہیں، تو میں نے انتظار کیا۔ جب سلام پھیرا تو اٹھے اور محبت سے گلے لگایا، تو میں نے عرض کی کہ آپ کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ صحت صحیح نہیں ہے، تو خدا سے مسکرائے اور ان کی مسکراہٹ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ فرمانے لگے آپ نے بالکل صحیح سنا تھا، بہت بیمار ہو گیا تھا، اور حضرت امیر المومنین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، اور انتہائی عاجز اور سادہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور وہ ان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ اگلا ذکر جو ہے وہ ہے مرزا محمد بن ناز صاحب، صدر احمدیہ روا پاکستان کا۔ مرزا احمد الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد صاحب کے ذریعے سے ہوا، جو ایک احمدی پٹواری حسبت اللہ صاحب کی تبلیغ سے 1942 میں احمدی ہوئے تھے۔ محمد الدین صاحب کا نکاح سیدہ نصرت جہاں صاحبہ بن سید عبدالہادی صاحب سے ہوا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں فوت ہو گیا، پھر انہوں نے ایک بھانجا اور ایک بھانجی لے کے پالے اور بچوں کی طرح رکھا ان کو۔ بھانجا بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے۔ 1965 میں انہوں نے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا، BA کیا، کچھ عرصہ باہر نوکری بھی کرتے رہے، پھر جامعہ میں داخل ہوئے، اور جامعہ داخلہ لے کے 1971 میں جامعہ پاس کرنے کے بعد ان کی پہلی تقرری وہیں فیلڈ میں ہوئی۔ پھر ان کو استاد جامعہ مقرر کیا گیا، صرف و نحو پڑھاتے تھے، ادب اور فقہ اور تاریخ اور تصوف بھی پڑھایا۔ جامعہ میں نائب پرنسپل کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 37 سال آپ نے جامعہ میں خدمت کی توفیق پائی۔ پھر ان کا تقرر ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن اور وقف عارضی کے طور پر ہوا۔ پھر
2018 میں ان کو میں نے صدر سے دیا مقرر کیا اور آخری سال تک اسی عہدے پر یہ قائم رہے۔ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ میں بھی ان کو مرکزی طور پر کافی خدمات کی توفیق ملی۔ انصار اللہ میں صف دوم کے صدر بھی رہے، ماہنامہ خالد اور ماہنامہ انصار اللہ کے ایڈیٹر بھی رہے۔ 1994 میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ، 1.25 مہینہ، ان کو اسیر راہ مولا ہونے کی بھی توفیق سعادت ملی۔ دارالقضاء میں بطور ممبر قضاء بورڈ خدمات بجا لاتے تھے، مجلس افتاء کے ممبر تھے، تدفین فقہ کمیٹی کے ممبر تھے، یوتھ الحمد کے سیکرٹری تھے، عربی بورڈ کے صدر بھی رہے۔ عربی ان کی بڑی اچھی تھی۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ تھا، اور میں گواہ ہوں کہ اس بات پر کہ وہ نچوڑ یہ تھا کہ اس محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ ان کے ایک بھانجے نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ 10 یا 12 سال کی عمر ان کو مرزا ناز صاحب نے کہا کہ 10 یا 12 سال کی عمر سے میں نے تہجد شروع کی تھی، اور آج تک سوائے اس کے کوئی بیماری آ گئی ہو مستقل تہجد ادا کرتا چلا رہا ہوں۔ اس طرح 10 یا 11 سال کی عمر ہی میں وہ جماعت نماز ادا کی ہوئی تھی، اور اس عادت پر سوائے اس کے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہو یا کوئی بیماری ہو گئی ہو، با جماعت نماز مسجد جا کر ادا کرتا تھا۔ ان کے بلکہ ایک دوسرے عزیز نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ رات گزاری، سردیوں کی راتیں تھیں، رات لمبی تھی، میں نے دیکھا ہے رات کو اٹھ گئے اور تقریباً 4 گھنٹے تک باقاعدہ لگاتار یہ تہجد پڑھتے رہے، اور کہتے تھے سردیوں کی لمبی راتوں میں تو لمبی تہجد پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماموں تھے مرزا صاحب، 2 نوافل کی بابت انہوں نے بتایا کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے دور سے شروع کیا ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے عمل کر رہا ہوں ابھی تک۔ یہاں آتے تھے جلسے پہ، بڑے اخلاص اور وفا کا اظہار کرتے تھے، یہاں ملتے تھے، اور ہمیشہ میں نے ان کی آنکھوں میں محبت اور پیار دیکھا ہے، اور اطاعت کا معیار، عمدہ معیار دیکھا ہے۔ یہاں بھی آ کے اگر کوئی ان کو بلاتا تو یہ شرط یہ ہوتی تھی کہ میں نے نمازیں یہاں باجماعت پڑھنی ہے خلیفہ وقت کے پیچھے، اگر اس سے پہلے تم مجھے پہنچا سکتے ہو تو تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ ان کے بھائی مشتاق بیگ صاحب یہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والد کی خواہش پر میرے بھائی نے اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کی، اور آخر دم تک اس وقت کو خوب نبھایا۔ انہوں نے BA کی تعلیم مکمل کی کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے تھے۔ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد مصر کی ایک یونیورسٹی نے ان کو اعلیٰ بڑا نوکری کی پیشکش کی اور بڑا اچھی تنخواہ دینے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ان کی الاؤنس جو تھا مربی کو صرف 40 روپے ملا کرتا تھا، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مبشر ریاض صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ رفع ان کے کام کو ذمہ داری سے ادا کرنے کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم ثانیہ یا ثالثہ میں پڑھتے تھے، ناز صاحب ہمیں عربی پڑھاتے تھے۔ ان دنوں ان کی ایک ہمشیرہ شاید بلڈ کینسر سے بیمار تھیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، جامعہ کے اندر ہی ان کے پاس رہ رہی تھیں، وہ خون کی بوتل ایک دن لگی ان کو لگوا کے تو جامعہ ہماری کلاس لینے کے لیے آ گئے، کلاس مس نہیں کی، کافی حالت خراب تھی ان کی اس وقت۔ تو کلاس پڑھا رہے تھے کہ ان کا ایک عزیز آیا، کلاس روم کے باہر کھڑا ہوا، انہیں بلایا، ناز صاحب نے اس کی بات سنی اور پھر واپس آ کے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور اس دن کہتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے تھے وہ عربی کی ایک نظم تھی جس میں غمگین اشعار بھی تھے۔ وہ شعر پڑھاتے ہوئے ناز صاحب کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں ہمیں اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ ناز صاحب بڑے حوصلہ مند آدمی ہیں، ان کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی۔ بہرحال کہتے ہیں بڑے وقار سے پورا پیریڈ پڑھایا،
اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد تیزی سے کلاس سے باہر نکلے، سیدھے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو آدمی ان کو ملنے بات کرنے آیا تھا باہر کلاس کے، ان کا عزیز تھا جو ان کی ہمشیرہ کی انتہائی خراب حالت کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، لیکن ناز صاحب نے اپنے فرض کی ادائیگی کو مقدم کیا اور تدریس کے بعد گئے، اور شاید تھوڑی دیر بعد ان کی اس بہن کی وفات ہو گئی۔ بہت خوبیوں کے مالک تھے، اپنے وقت نبھانے کا حق ادا کیا انہوں نے، خلافت سے بے انتہا اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔